السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ان کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان ایک بہت بڑے عالم سے، بہت بڑے محقق سے، بہت بڑے محدث سے آج محروم ہو گیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے جو رشتہ دار اور دوست احباب اور شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان کے مختلف مدارس میں بطور شیخ الحدیث کام کر رہی، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کے شو کی طرف جانب بڑھیں گے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کی اور میری معاشی مسائل نہیں ہے، اس ملک کی ڈوبتی ہوئی جو اکانومی ہے وہ بھی نہیں ہے، اس ملک کے بگڑتے ہوئے سیاسی حالات بھی نہیں ہیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ وہ گھڑی ہے جو عمران خان صاحب لے آئے اور انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرا دی، اور وہ گھڑی جو ہے وہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا قومی مسئلہ جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ ہر 3 سال بعد نومبر کے مہینے میں ایسا ہی ایک میدان سجتا ہے، بھلے ایکسٹینشن دینی ہو یا نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہو۔ ہمارے تمام سیاسی حلقے، وہ تمام جن کو ہم پلرز بولتے ہیں اسٹیٹ کے، وہ ایک طرح سے آپ کو محکوم نظر آتے ہیں، مجبور نظر آتے ہیں۔ لوگ سیلاب سے مر گئے، سیلاب کا پانی آج بھی کھڑا ہے، لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کے پاس پلانے کو دودھ نہیں ہے، ان کو دینے کے لیے دوائیاں نہیں ہیں۔ اس ملک کے اندر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم تقریباً ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو ریزروز ہیں جو تقریباً $8 بلین بنتے ہیں، الحمدللہ وہ آپ کے بھی نہیں ہیں، وہ میرے بھی نہیں ہیں، وہ کچھ چائنا کے پڑے ہیں، کچھ سعودی عرب کے پڑے ہیں۔ وہ دعا کرو واپس نہ مانگ لیں، نہیں تو زیرو ہو جائے گا۔ ہمارا وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کیوں نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اس ملک میں سیاست کرتے ہیں؟ آپ کسی دکاندار سے پوچھ رہے ہیں جہاں آپ سبزی لینے جاتے ہوں گے، یوزلی معمول کی بات ہے، اس سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا حالات بڑے خراب نے جی، آرمی چیف لگے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ مطلب ہم نے اس حد تک اس اپوائنٹمنٹ کو اپنے سوسائٹی میں اس کو انجیکٹ کر دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس سے جڑی ہے۔ عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے، ہمارے ہاں اس وقت سب سے انقلابی لیڈر مانے جاتے ہیں، پاپولر بھی ہیں آف کورس۔ ان کا لانگ مارچ بڑی تیزی سے چلا تھا، وہ جیسے میزائل پیڈ سے لانچ ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ آربٹ کراس کرتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ عمران خان کا لانگ مارچ بھی اسی راکٹ کی طرح ہے، سوری میزائل نہیں، راکٹ کی طرح، جو پیڈ سے لانچ ہوا بڑی سپیڈ میں گیا، جیسے ہی آربٹ سے گیا وہ سلو ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مارچ بھی کہیں نہ کہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کا ماننا ہے، پرسیپشن یہ ہے، مطلب میری پرسیپشن بھی شاید یہ ہو سکتی ہے، بٹ آئی کین ناٹ بی اے پرسن کہ یہاں اپنا اوپینین دوں۔ تو ذرا اسی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے تجزیہ کار جناب راجہ عامر عباس صاحب نے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آفٹر ویری لانگ ٹائم شو میں ٹائم دینے کے لیے۔ عائشہ احتشام صاحبہ ہوں گی، عائشہ سہیل صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی ٹیلی فون لائن پہ۔ عائشہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب میں چاہتا ہوں آپ سے شروع کر لوں سر، ذرا ایک ڈیفینس اوپینین بھی آ جائے گا۔ یہ ہمیشہ ایسے رہے گا سر؟ آپ کی عمر بھی گزری ہوگی، آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے کئی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، کیا میں بھی مرتے دم تک ایسا ہی دیکھتا رہوں گا کہ جیسے ہی آرمی چیف آئے گا، اس کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آئے گا، اس ملک پہ سیاسی کوہرام برپا ہو جائے گا ہر ایک پہ؟ سر بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم نے کوئی نہ لیسن سیکھتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اٹ از اے روٹین پروسیجر، جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہوگا اس کا پروگریٹو ہے، 4-5 نام جاتے ہیں ڈی ایچ کیو سے منسٹر ڈیفینس کو، آگے سے وہاں پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہے، جس کو مرضی سلیکٹ کر لیں۔ جو بھی چیف آف اسٹاف ہوگا وہ دیکھیں، نمبر 1 اس کی پرائرٹی ہے پاکستان آرمی، پاکستان کے عوام، اس کے بعد پاکستان ایکسٹرنل تھریٹس، سوورینٹی آف پاکستان اور ریاست پاکستان کا آئین قانون۔ پیچھے آپ دیکھ لیں جو جس کو لے گیا کیا کون کو سرو کیا، پرپس کوئی سرو نہیں کیا۔ سو اس کو وائی ٹو میک اٹ اے کنٹروورسی۔ آپ روٹین میں آتے ہیں، پروسیجر ہے، بن جائیں گے، جو بنے گا وہ یاد رکھیں کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہو، وہ ریاست پاکستان کا ہی کنسرن۔ تو واٹ از دی ایشو؟ جنرل ضیاء کو دیکھ لیں، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، مشرف کو دیکھیں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، باجوہ کو دیکھیں نواز شریف کیا ہوا، پھر عمران کے ساتھ کیا ہوا۔ تو you must realize why they are worried about it. لیکن اس سے پاکستان کی مسلح افواج کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں کیا بات ہوتی ہے، آپ کے ٹروپس کیا سوچتے ہیں، جو آفیسر لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، غازی ہیں، لائن آف کنٹرول میں بیٹھے ہیں، انٹرنل سچویشن ہے، فاٹا میں لڑ رہے ہیں، what we are gaining? Nothing.
ان کے morale کو affect. اس کو بننے تو جو چیز بنے گا he will be total professional, پوری فوج اس کی طرف دیکھے گی, ان کے آرڈر سنے گی اور اسی طریقے سے لا آف آرڈر کو فالو کرے گی. تو میرے خیال میں اس کو کنٹروورسی کو ہمیں اس کو یہاں پر چھوڑ دیں. بٹ کنٹروورسی ایگزسٹ تو کرتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. راجہ عامر عباس صاحب, بریگیڈیئر صاحب نے بڑا واضح طور پہ تو بتا دیا, اور ہمیشہ ہم جب بات کرتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ اس کو نان کنٹروورشل ہونا چاہیے, پرائم منسٹر کا اختیار ہے. پر آپ دیکھیں اس ملک میں ہر چیز کو ہم اس سے لنک ضرور کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار بن چکا ہے, آپ کے خیال میں یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آف کورس آپ بھی اس کے خلاف ہوں گے. دیکھیے, آپ نے بڑا خوبصورت اپنا انٹرو دیا اور آپ نے کہا کہ جی اس ملک کے سامنے شاید مسئلے یہ دو رہ گئے ہیں کہ آرمی چیف کس نے اپوائنٹ ہونا ہے اور توشہ خانہ سے گھڑی کس نے لے لی ہے. آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی جو کہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ کے جو اصل مسائل ہیں آپ اس کی طرف توجہ دیں. آپ عوام میں غربت ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے ایک لوگوں کو کہا تھا کہ جی غربت ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, لوگوں سے بل نہیں دیے جا رہے, ہم آ رہے ہیں, ہم ختم کریں گے. لیکن ابھی آپ نے ہی اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ جی ہم تو اس ورچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین آ چکے ہیں, اور ان چیزوں سے پبلک کی جو آپ نے نظریں ہیں اس کو ہٹانا ہے. اس کو ہٹانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ جی چلے کوئی ایسی بات کر دیں عوام میں کہ جی عوام کو اس کے پیچھے لگا دیں کہ جناب اب یہ ہونا ہے, یہ قانون سازی ہونی ہے, ایسے ہم نے بنانا ہے اور اس کے بعد یہ کام ہونا ہے. بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ whosoever is appointed وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے, وہ جو یہاں تک پہنچا ہوگا وہ ایک سسٹم سے ہو کے پہنچا ہے اور اس نے اس ملک کے دفاع کے لیے آگے اپنی فوج کو لے کے جانا ہے. تو اس کا ان چیزوں میں آنا, میں سمجھتا ہوں آنا ہی یہ غلط ہے کہ جو ہمارا میڈیا اور ہمارے جو پولیٹیشنز اس کو جس انداز میں لے کے آ رہے ہیں, اٹ گوز اگینسٹ کہ جی دنیا میں آپ اپنے آرمی چیف کو اتنا وہ کر دیں کہ جی دنیا کو باتیں کرنے کے لیے مل جائیں. آپ کسی کا ایک کا کٹھا چٹا کھول رہے ہیں, کبھی دوسرے کا کھول رہے ہیں, کبھی تیسرے کا کھول رہے ہیں, کبھی یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے, کبھی وہ ہے. دے آر آل سپر فائن آفیسرز. تو آپ کو اس چیز کو نگیٹ, اس چیز کو ڈسکریج کرنا ہے. اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہمیں میڈیا کا سب سے بڑا ہونا چاہیے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں پچھلے 15 دنوں سے, چاہے وہ آپ کا مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, وہاں پہ کوئی نہ کوئی, کبھی اینکر کہتا ہے کہ جی مجھے پتا چل گیا ہے کون آرمی چیف آ رہا ہے, کبھی یوٹیوبر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آج یوٹیوبر کہہ رہا تھا, اینکر کوئی نہیں کہہ رہا. نہیں, اینکرز بھی کر دیتا جی, کوئی نہیں سن لیں, وہ یوٹیوب کے ذریعے بھی آ جاتے ہیں یوٹیوب نا, چلا رہے ہیں. ہاں راجہ بس ٹھیک ہے جی, وہ یوٹیوب کے ذریعے سے بڑے فیمس اور نامور اینکرز یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عائشہ صاحبہ, کیا واقعی ہم اینکرز کو پتہ ہے کہ کون آرمی چیف آ رہا ہے؟ پتہ نہیں, آپ کیوں اینکرز کی بات کریں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی شو میں لینے کے لیے. پتہ نہیں کیوں اینکرز کی بات کریں, کیونکہ کم از کم میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مجھے پتا ہے کہ کون آ رہا ہے. لیکن رانا صاحب کا تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹمنٹ آیا, وہ کہتے ہیں کہ پلان جو ہے فائنلائز ہو چکا ہے اور اس کو جلد ہی منظر عام پر آ جانا چاہیے. یہ چاہیے والے جو بات ہے نا, یہ رانا صاحب جو ہے چاہیے تو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ منظر عام پر لے کر. آپ کی آواز میں عائشہ صاحبہ آپ کی آواز میں بہت ڈسٹورشن ہے. ایسن دوبارہ سے لو میم کو. بریگیڈیئر صاحب, سر یہ بات تو طے ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ اختیار ہے صرف پرائم منسٹر کا. اب 4 بندوں کی سمری جاتی ہے یا 5 کی جاتی ہے, نہ بریگیڈیئر حارث نواز کو پتا ہوگا, نہ ہی پاکستان کے کسی صحافی کو پتا ہوگا, نہ ہی راجہ صاحب کو پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر کیا سوچ رہا ہے, کس کا نام. تو یہ جو ہم ایک افواہیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی تو کہیں نہ کہیں اس معاملے کو پرووک کرتی ہے نا سر. سب سے زیادہ پرووک یہی کرتی ہیں. جس طریقے سے پرائم منسٹر پاکستان انگلینڈ میں جا کے آپ نواز شریف صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں, اوبیس بتا رہے ہیں کہ اس لیے گئے ہیں, وہاں پھر ڈے ڈیلے کر دیتے ہیں. وہ وی آل نو کہ ہی از وانٹڈ ان پاکستان. وہ سو فار ہی از اے مجرم آلسو, ان کو سزا ملی ہوئی ہے 7 سال کی. اور پرائم منسٹر پاکستان جا کے ان سے ملتے ہیں جو کہ وانٹڈ پاکستان میں ہیں. تو آپ اپنے قانون کا مذاق تو خود اڑا رہے ہیں. لائک وائز عمران خان کو دیکھیں, جس طریقے سے انہوں نے کانٹروورشل بنا دیا کہ جی وہ ایکسٹینشن کر دیں یا وہ اس کو سلیکٹ نہیں کر سکتے, یہ ان کا پروگریس. وائی یو شوڈ ٹاک اٹ. کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ نواز شریف کا, یہ شہباز شریف صاحب کو فرق پڑے گا, نہ عمران کو پڑے گا. کسی کی بات نہیں ہے. ریاست پاکستان, پاکستان کی مسلح افواج, ان کی کمانڈ, یہ ان کی پرائورٹی ہے. اس لیے اس کو نہیں کانٹروورشل بنائے. دنیا میں آپ نے کبھی سنا کہ
پینٹاگون میں جو ان کا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کون لگ گیا، نہیں کسی کو پتا ہوتا. لائک وائز انڈیا میں کبھی آپ نے سنا شور مجھے نہیں سنا. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سیکنڈ بات جن ملکوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان ملکوں کے شہریوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے آرمی چیف کا نام کیا ہے. عائشہ صاحبہ آ گئی دوبارہ سے ہمارے ساتھ. اچھا عائشہ صاحبہ، کس کی مرضی سے آرمی چیف تعینات ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب نے جو لنڈن جا کے 4 ملاقاتیں 2 دن میں کر ڈالی تو اس کو بھی انہوں نے مشکوک کر دیا کہ وہ اپنی مرضی بھی نہیں کر پا رہے آرمی چیف لگانے کے لیے. اچھا میں پہلے سے شروع کروں گی. جو پہلا سوال سب سے پہلے تو شکریہ لینے کے لیے. سب سے پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ یہ کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف کون آ رہا ہے؟ تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ کون آرمی چیف آ رہے ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی آرمی چیف آئیں گے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ کیوں بنا دیا گیا. اب آپ کا تو یہ ایشو بالکل ہی نہیں ہے. اب آپ جو ہے ان کو اپنے ادارے کے اوپر فوج کے اوپر پورا اعتماد ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی اہل ہیں جو اس وقت کمپٹیشن میں 3 اسٹار جنرلز ہیں اب وہ سبھی جو ہے وہ اس عہدے کے لیے اہل ہیں اور جو سینیورٹی کی بنیاد سے جس کا رائٹ بنے گا وہ بندہ آ جائے گا اور وہ اسی طریقے سے ادارے کے لیے کام کرے گا، کوئی کے لیے کام کرے گا جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. تو جو عوام کا تو ایشو کسی طور بھی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں یا ان کے کیا اقدامات ہیں آرمی چیف کے حوالے سے کہ اگر ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کوئی نام سامنے آتا ہے تو کس قسم کے انٹرسٹ جو ہے وہ سرو کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سرو کریں گے اور نہ ہی کرنا چاہیے. یہ جو فہمیاں ہیں یا پھر یہ زبان ہے یہ ختم ہونا چاہیے. میرے خیال میں قوم کو جو ہے وہ اس عذاب سے نکالنا چاہیے. اب آپ دیکھیں تو صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، مطلب عوام کے ایشو سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. سنچائی کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. عوام جس طریقے سے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کسی چیز کو. اب سردیاں آنے والی ہیں، گیس کا ایک بحران جو پیدا ہونے والا ہے سردی سے جب جس طریقے سے لوگ سکھریں گے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. صرف ایک ہی ایشو ہے پاکستان میں کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اب وہ کس طریقے سے ہوگی، کون سا نام سامنے آئے گا اور یہ ساری چیزیں کافی بات ہے کہ کس کی مرضی سے لگے گا. تو مرضی دیکھیں جی اس وقت جن کے ہاتھ میں جو حکومت میں ہے جن کے ہاتھ میں یہ تمام فیصلہ ہے جس طریقے سے سمجھی آنی ہے جو نام سامنے آنی ہے 3 یا 5 نام سامنے آتے ہیں اور ان میں سے ایک نام جو ہے وہ اپروو ہونا ہے. اب جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا کیا کہ اور بالکل ٹھیک ہے اتنا انریسٹ ہوا ہوا ہے یہ جو ہے یہ انریسٹ والا ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے جو 70 سال سے اس ملک کے اندر چل رہا ہے. بریک ہے، بریک کے بعد وہ گھڑی خان صاحب کو مشکل گھڑی میں ڈال دیا. جی ناظرین ویلکم بیک. اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کرنا اور ان کو کرپٹ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش موجودہ حکومت کر رہی ہے، لیکن آف کورس کہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ نہیں کر پائی. لیکن جہاں تک وہ کوششیں کی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی غلطی ہے. بغیر صاحب اوور ٹو یو. عمران خان صاحب نے گھڑی بیچ کر غلط کیا یا وہ گھڑی لینے کے بعد توشہ خانہ میں جمع کرا کے غلط روایت ڈال کے غلط کیا؟ سر جمع تو ضرور کروانی چاہیے تھی. عجیب بات تو نہیں ہے. ہاں البتہ مورل گراؤنڈ پر ہوتے تو نہیں بیچنی چاہیے. بٹ اگر بیچی ہے اور رولز قانون پورے کیے ہیں تو پھر ایسی غلط بات بھی نہیں ہے. لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے، دھیان دیکھیں کہ کیا ہمارے پولیٹیشینز کے پاس حکومت کے پاس کوئی اور عوام کے لیے بھی کام کرنے کی ہے بات؟ کیا انہوں نے بات کی کہ ابھی تک گنے کی کرشنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، تباہ ہو رہے کسان؟ سر قطع کلامی کی معافی سر، آج آپ کو اجازت ہے آج اس میڈیا پر بات کریں نا سر. یہ سیاست دانوں نے نہیں بنایا سر، یہ میڈیا نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. اس میڈیا کا ٹاک شو اور وہ نیوز جو ہے اس کا فوکس اس گھڑی پر ہے جس کی اپنی میرے خیال میں اتنی ورتھ نہیں ہے اس قوم کے سامنے، اور قومی مسئلوں پر بات نہیں کرتے. ہم میڈیا والے بھی تو قصوروار ہیں نا سر. آپ کو اجازت ہے آپ بول سکتے ہیں. سب سے بڑا قصور میڈیا ہاؤسز کا ہے، اس لیے کہ کتنے عوام کے مسائل ہیں. پیٹرول گیس ہے، اس کے بعد آپ کی مہنگائی دیکھ لیں. کرشنگ سیزن جو ہے وہ گنے کا سٹارٹ ہو چکا ہے 1.5 مہینے سے اور ابھی تک کرشنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. جو گنے کا ویٹ لوز ہو رہا ہے، کسان پہلے ہی مر رہا ہے، اس کا حال دیکھیں. پھر اس کے بعد فلڈز میں پانی کھڑا ہوا ہے. گندم کی سندھ میں پوری تباہی ہو گئی ہے، وہاں ابھی دوبارہ گندم نہیں لگ سکتی ہے، سن فلاور نہیں لگ سکتا، مسٹرڈ نہیں لگ سکتا. آپ دیکھیں نا یہ پھر کشمیر میں واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا روزانہ وہاں ہمارے کشمیری بیچارے شہید ہو رہے ہیں، کوئی ذکر نہیں کر رہا. ایک توشہ خانہ ہر چینل کے اوپر ایک یہ ٹاپک رہ گیا. اٹ از اونلی آئرنی ہے سوچ کے کہ کیا یہ ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں کہ بس اور کوئی ٹاپک نہیں ہے. پھر اینکرز کو
آئی ایم شیور کہ میڈیا اس سے ڈائریکشن ملتی ہوگی کہ آپ نے یہ ٹاپک رکھتے ہیں کیونکہ ریٹنگ آئے گی, بہتر آئے گی, بٹ اٹ از آف نو یوز, یو آر ناٹ سرونگ اینی پرپز. یہ ایک ڈسکس ہو گیا, دین آپ اس کے بعد کیس چلائیں, جو مرضی کریں, لیکن کریکٹر اسیسینیشن, ویڈیو لاگ, ویڈیو آڈیو لیک, دس از واٹ از لیفٹ ان دا میڈیا کے اور ہمارے لیڈرز کے پاس. بالکل ٹھیک ہے, غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط. عائشہ صاحبہ, یہ جو ہماری سیاست کس طرف جل پڑی ہے, ویڈیوز کی سیاست ہم کر رہے ہیں, آڈیوز کی سیاست ہم کر رہے ہیں, اور نان ایشوز کو ہم ایشوز بنا رہے ہیں. ایک تو اس پہ کامنٹ کیجئے گا. دوسرا, توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے کون سی ایسی انہونی کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ہم سب کا فوکس خان صاحب کے اس گھڑی فروخت کرنے پہ, بھی مہنگی گھڑی تھی سستی بیچ دی. اچھا خان, میں یہاں سے شروع کروں گی کہ کون سی ایسی چیز کر دی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کون سی ایسی چیز کر دی ہے جس کی روایت پہلے موجود نہیں تھی. پہلے توشہ خانہ میں جو تمام چیزیں آتی رہی ہیں اور پھر جس طریقے سے جاتی رہی ہیں, کیا وہاں پر جو ہے وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن پہلے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. وہی والی چیز ہے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ نان ایشوز کو جو ہے وہ ایشوز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی اور دوسرا ایک گھڑی والا معاملہ ہے جس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں اور عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بہت ٹھیک کہہ رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کہ اتنے سارے ایشوز ہیں جی جو جن پہ سب بات ہو سکتی ہے, اور میڈیا کے اوپر جو ہے ان ایشوز کو لے کر بلیک آؤٹ ہوا ہے. کوئی چینل بات کرنے کے لیے اس کے اوپر تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ملک میں سارا جو ہے وہ ساری بات ہی اس کے اوپر ہوگی. سارے چینلز میں کمپٹیشن ہے کون گھڑی کی خبر جو ہے وہ پہلے لاتا ہے, کون گھڑی کے حوالے سے کو پہلے, یا پھر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بریکنگ نیوز جو ہے وہ کون چلائے گا, کون سب سے پہلے خبر دے گا. ہر طرف یہی معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیس کا بہت کھانے والا ہے, سردیاں آ رہی ہیں, مہنگائی ہے, اس کے بعد پھر سیلاب, وہاں پر فصلوں کے بارے میں جناب بریگیڈیئر صاحب نے بات کی, پھر وہاں پر یہ ایشوز نہیں ہیں. ٹھنڈ آ رہی ہے, لوگوں کے لیے رہنے کے جو خطرات ہیں وہاں پر کس طریقے سے وہ ٹھٹریں گے, وہاں پر گھروں کی ضرورت ہے, یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر وہاں پر بیماریاں جس طرح سے پھوٹ رہی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں جی, کسی چیز کے حوالے سے بات ہو ہی نہیں رہی. بات ہو رہی ہے تو صرف ان دونوں ایشوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور بات بھی یہ ہو رہی ہے 4 سال میں آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ایشو نکال کر لائے ہیں تو وہ گھڑی کا ایشو نکال کر لائے ہیں. بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مطلب کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ خان صاحب جو ہیں وہ کتنا چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں؟ اربوں کا چندہ جو ہوگا وہ شوکت خانم کے لیے وہ اکٹھا کرتے ہیں, اور اب گھڑی چوری کا ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, پھر بیانات نہیں مل رہے. کبھی کہہ رہے ہیں 1 ارب 70 کروڑ کی گھڑی ہے, کبھی کہہ رہے ہیں 28 کروڑ کی گھڑی ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے. اگر 1 ارب 70 کروڑ کو مان لیا جائے تو پھر تو خان صاحب نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ورتھ کیا تھی. خان صاحب نے اتنی سستی وہ گھڑی بیچ دی, اپنا بھی نقصان کیا اور بہت بڑا نقصان کیا. تو یہ مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کنفیوژن کریٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب, میں ذرا اس پہ لیگل اوپینین بھی لے لوں. راجہ صاحب, توشہ خانہ میں اور خاص کر جو گھڑی والا معاملہ ہے, خان صاحب وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ سر لیگلی؟ ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ کہ آپ نے اپنا انٹرو دیا, آپ نے کہا جی اس ملک میں شاید اب کوئی اور مسئلہ نہیں رہ گیا, اور توشہ خانہ یا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ, اور پورا شو آپ نے خود ہی اسی پہ کر دیا کہ جی توشہ خانہ اور عمران خان کی گھڑی اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ. آپ نے صرف بیانیے کی حد تک اس کو رکھا کہ اپنے انٹرو میں یہ کہہ دیا, باقی پورا شو انہی باتوں پہ ہو گیا, اور عوام کے پاس یہی باتیں آ رہی ہیں جو نہ صرف آپ کر رہے ہیں, تمام چینلز یہی کام کر رہے ہیں. اور وہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ریٹنگز کی بھی بات نہیں ہے. وہ چینلز جو ان سے ہیں وہ ہم اصل میں کاز نہیں دیکھتے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈسٹریکشن پھیلائی جا رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں میڈیا پہ نہیں بتایا جا رہا ہے. عمران خان کی گھڑی کی بات تو ہو رہی ہے, یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سابق وزیر اعظم جو کہہ رہا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے اسیسینیٹ کیا جائے گا, اس کو گولیاں لگتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ جی وہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہے یا اس کو مارنے کی کیا وجہ ہے, یا ہمارے ملک میں یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ وزرائے اعظم کو اس انداز میں اڑایا جاتا ہے, کیا وجہ ہے کہ جی ارشد شریف کو اڑا دیا جاتا ہے. تو اصل میں تو ریزنز کی بات ہونی چاہیے کہ جی کیا اس کے پیچھے کازز ہیں. تو ان سے ہٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جی گھڑی کی بات کر دو, کسی ویڈیو کی بات کر دو. گھڑی کی بات پہ آپ نے لیگل اوپینین پوچھے, آپ کو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ گھڑی کے معاملے میں پوائنٹ ڈاٹ, میرا بھی 30 سال کا تجربہ ہے لاء کا, اس میں کوئی ایسا کرمنل ایکٹ آف
امیشن یا کمیشن نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ کوئی تعزیرات پاکستان یا کسی اور قانون کی کوئی دفعہ اس میں اٹریکٹ ہوتی ہو. کوئی قانون کسی بھی اینگل سے اس کو جرم قرار نہیں دیتا, ماں سوائے جرم یہ ہے کہ جناب وہی کہ کریکٹر اسیسینیشن کی باتیں ہونی ہے, ثابت کرنا ہے, اور ثابت کرتے کرتے کیا ہوتا ہے الٹا اس شخص کے بارے میں لوگوں کی اوپینین بڑھتی جاتی ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ, بٹ دا پوائنٹ از ناٹ کہ یہ اس کے لیے ہو رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اصل ایشوز جو اس کے پس پردہ پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عوام کو ہٹا کے اور ان پیٹی ایشوز میں لگا دیں جو مین ایشوز ہیں. کیوں نہیں ابھی تک 50 پروگرام ہوئے کہ جی ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے, یہ ذاتی اوپینین کیا گھڑی بھیج کے ٹھیک کیا خان صاحب نے؟ بالکل. آپ ایک قانون ذرا سمجھ لیں, اگر جو توشے خانے کا قانون ہے کہ جو آتے ہیں کسی بھی پرسنالٹی کو گفٹس آتے ہیں, وہ فرسٹ آپشن دی جاتی ہے اس شخص کو کہ آپ لے لیں 20% پہ, جو خان صاحب کہتے ہیں یا 50 جو بھی ہے, بھی کیا تھا 50%, لیکن ادروائز آفٹر دا لیپس آف 1 year اس گھڑی نے آٹومیٹیکلی آکشن میں جانا ہے. تو وہ جب آکشن میں جائے گی تو اس کو کوئی بھی شخص ایک بولی دے کے خرید سکتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس گھڑی نے جا کے عجائب گھر میں رکھ دیا جانا تھا. بریک پہ جانا ہے. عائشہ صاحب یو آر جرنلسٹ, ایک چیز بتا دیجئے گا, عمران خان صاحب کو گھڑی چور کہا جا رہا ہے, حالانکہ گھڑی تو انہوں نے کہیں چوری نہیں کی, ڈکلیئر بھی کی, بتائی بھی, جمع بھی کرائی, خریدی بھی. 30 سیکنڈ 1 منٹ دے رہا ہوں, کامنٹ کر دیں اس پہ. سوری میں سن نہیں سکی اتنا آپ کے سوال کیا عائشہ صاحبہ, ایک نیریٹو جو بلڈ کیا جا رہا ہے میڈیا پہ کہ عمران خان صاحب کو گھڑی چور کے نام سے پکارا جا رہا ہے کہ گھڑی چوری کی انہوں نے, تو وہ کیوں ایسا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے گھڑی بتائی کہ مجھے ملی, گھڑی دکھائی, جمع کرائی اور خرید لی, تو وہ چور تو نہ ہوئے, پھر ہم سب میڈیا میں اسے چور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کرنے کی غرض سے کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات گھڑی جائے اور ان کو جو ہے وہ جوڑا جائے کسی چیز کے ساتھ, حالانکہ اس کا کوئی جواز میں آپ کو بتاؤں اب بالکل بنتا ہی نہیں ہے. جب خان صاحب کی بات آتی ہے تو آپ کو اخلاقیات جو ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں. اس سے پہلے کون سی اخلاقیات جو ہیں ان کو فالو کیا جا رہا تھا, اور بالکل جیسے کہ راجہ عامر عباس صاحب نے کہا کہ اس میں قانون کی خلاف ورزی تو کہیں ہوئی ہی نہیں ہے. اور پھر جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ قانون کی ہوئی تو پھر آپ دے دیا, تو آپ نے اس طریقے سے بیچ دیا. تو بس کوئی چیز جو ہے وہ ڈالنی ہے عمران خان کے اوپر ہم نے, تو بس ہم نے جو ہے وہ گھڑی چور کا ایک بیانیہ جو ہے وہ گڑ لیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جہاں پر تنقید خان صاحب کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر کرنی بنتی ہے وہاں پر کرنی بھی چاہیے. یہ جو سلسلہ اور یہ جو روایت ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب جب عدالت سے باہر آ رہے تھے تو لوگوں نے نعرے لگائے گھڑی چور گھڑی چور. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ پی ٹی آئی نے سیٹ کیا ہے, یہ خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے ہی اور ان کے لوگوں کی طرف سے, جس طرح حرم شریف میں ہم نے دیکھا, تو یہ جو ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا ہے, تو وہاں سے جب آپ نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا تو پھر اس کا کوئی ریئیکشن جو ہے وہ اس کی صورت میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کے اوپر ہمیں گھڑی چور کے نعرے لگتے ہوئے, خان صاحب کو گھڑی چور کہتے ہوئے لوگ جو ہیں اب وہ ہمیں نظر آتے ہیں. میڈیا کی میں چھوٹی سی ایک بات بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میڈیا چینل چلانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے خیال میں میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کے مالکان کو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کہ میڈیا کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, میڈیا کا کام لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کرنا ہے, میڈیا کا کام ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانا ہے. تو یہ جو تمام ایشوز ہیں میڈیا ہاؤسز اس وقت بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوڑ میں, ایک کمپٹیشن میں, ایک ریس میں ہے, اور شاید کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے پس پردہ ہو کہ ڈائیورٹ کیا جائے عوام کو اصل ایشوز پہ سے. اس ایجنڈے کا شکار بن رہے ہیں یا پھر ان کے اپنے ایجنڈے, مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہے ان کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کے ذمہ جو ہے پلر کہا جاتا ہے میڈیا کو ایک سوسائٹی کا. لیکن اگر آپ اپنا کام نہیں اس طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ ایک عجیب و غریب قسم کی دوڑ یا ریس میں ہیں, تو پھر میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہماری آگے آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہم کیا ٹرینڈ سیٹ کریں, کیا دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بغیر صاحب سے کامنٹ کے بعد بریک لوں گا. احسن بغیر صاحب ایک بتائیے گا, عمران خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کی, بطور پرائم منسٹر توشہ خانہ پہ تو کہیں نہ کہیں اگر حکومت وقت جو وفاق میں ہے وہ عمران خان صاحب پہ الزامات لگاتی ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے, اور بطور تجزیہ کار آپ کیا دیکھتے ہیں خان صاحب سے کہاں کتنی غلطیاں ہوئی اور کس نوعیت کی غلطیاں ہوئی کہ آج وہ ایک مشکل وقت میں تو کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں, گو اس کی اسٹرینتھ کم ہے بٹ مشکل میں تو ہیں سر وہ. آئی تھنک سب سے بڑی غلطی تو وہی تھی کہ آپ پنجاب کے چیف منسٹر آپ نے غلط چنا. پنجاب از اے اسٹیپنگ اسٹون ٹو ڈیولپ یور پالیٹکس اینڈ گورن فار another 5 years. جب آپ پنجاب 3 صوبوں کے برابر
बैंक है, اور اگر آج پنجاب میں اچھی کارکردگی ہوتی تو آج آپ کو پرابلم ہوئی نا. حکومت جاتی نا, آپ کے 25 MNA جو گئے, آپ کو وارننگ دی گئی کہ آپ کو 25 MNA جا رہے ہیں, پلیز ڈو سم تھنگ اینڈ یو ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ بیکاز یو ور ناٹ اپروچیبل ٹو دیم. اور سب سے بڑی یہ وجہ جس کی وجہ سے عمران خان کو پرابلم ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر آپ نے جو یہ تھوڑی پنجاب میں جو کرپشن چل رہی تھی وہ بھی ایز اے پرائم منسٹر یو شوڈ ہیو نون کہ فرق ہوگی کہ یہ تو ہے بات کی پرابلم وہ کریٹ کر رہی تھی. ناؤ اس کے بعد دن امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں, یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی ضرورت تھی کہ اگر آپ نے عمران خان نے اچھی حکومت نہیں کی ہے. ایک چیز اور ایڈ کر لیں بغیر صاحب, ایک چیز اور ایڈ کر دیں. خان صاحب دنیا کو کرپٹ کہتے ہیں, سب کو کرپٹ کہتے ہیں. جب ان کی کرپشن کی یا ان کے اقدامات کی بات آتی ہے تو وہ ان کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے فرق ہوگی کی بات کی, اس وقت کی DGIS نے یہی رپورٹ عمران خان صاحب کو دی تھی اور عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے تھے. تو کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو اپنے بیہیویئر میں بھی تو چینج کرنا ہے نا سر. نہیں, ڈیفینیٹلی. پلس یوز آف ورڈز, آئی سے کہ آپ کو چور, ڈاکو, مرغی چور, پکڑی, یہ پرائم منسٹر کو ڈزنٹ سوٹ اٹ. ہی شوڈ یوز اے ویری ڈیسنٹ لینگویج. باقی آپ کہیں کرپشن کی ہے, جس نے لوٹا ہے میں اس کو نہیں ہم چھوڑیں گے, اس کو ول ٹرائی وہ ضرور کریں, بٹ ڈونٹ نیم اینی ون, آئی وڈ سے. سیکنڈ دیکھیں اس وقت جو حالات ہوئے نا, بات یہ کہ عمران نے نیریٹو بلڈ کر لیا کہ جی آپ نے سیلف انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں, کیس ختم کرنے آئے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنے آئے ہیں, ہم نے اوورسیز پاکستانی بورڈ ختم کیا ہے اور نیب کو ختم کر دیا. ایگزیکٹلی پی ایم ایل این یہی کر رہی, مین اس کے نیریٹو کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. انسٹیڈ ان کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہونا چاہیے تھا, ڈالر کم, بجلی اور گیس کی قیمت کم, جی پیٹرول کی قیمت کم, انفلیشن ختم کریں, عوام کو ریلیف دیں, do something extra for the people of Pakistan تاکہ عوام وہ نہیں کر رہے کانفیڈنس ڈیولپ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد عمران خان صاحب کا آزادی مارچ جو سے سپیڈ اپ ہوا تھا, بٹ وہ اسلام آباد کے قریب پہنچتے پہنچتے منزل سے دور ہو رہا ہے, کیوں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. راجہ عامر عباس صاحب, آپ جب وہ لانگ مارچ شروع ہونے لگا تھا, آزادی لانگ مارچ, تو آپ نے تو بڑی امیدیں وابستہ کی تھی. آپ نے کہا تھا خان از ویری انرجیٹک, ویری پاورفل. کیا ہوا, لانگ مارچ بڑا سست روی کا شکار ہو گیا سر, کیوں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب, میں نے کہا تھا مجھے یاد ہے, بالکل کہا تھا. اور اس لانگ مارچ نے جو اس کے انرجیٹک اور اس کے حوصلے کو جو 4 چاند لگائے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گولیاں کھا کے بھی وہ باہر نکلتا ہے, ایک شخص زخمی حالت میں بھی اس لانگ مارچ کے جو اس میں شرکا ہوتے ہیں ان کو ویو کرتا ہے, اور پھر ہاسپٹل سے کہتا ہے کہ جی مجھے کل پھر اس میں شامل ہونا ہے, اور ابھی پھر کہہ رہا ہے کہ میں باوجود تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک خدشہ ہے کہ دوبارہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام آباد پنڈی آنا ہے. تو لانگ مارچ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا افیکٹونیس تھی وہ اپنے پولیٹیکل, اس میں لانگ مارچ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جی آنا ہے اور آ کے توڑ پھوڑ کرنی ہے, آنا ہے تو آ کے کوئی آپ نے کسی کی آرم ٹویسٹ کر کے اس کو نکال کے دوسرے کو بٹھا دینا ہے. لانگ مارچ کا پرپز ہوتا ہے ایک ایجیٹیشن, ایک سائن دینا, ایک لوگ دنیا کو بتانا. ویسے بھی دے رہے تھے سر, جلسے کر کے بھی دے رہے تھے, جو مختلف سائنز ہوتے ہیں, جلسے بھی ہوتے ہیں, ایجیٹیشنز بھی ہوتے ہیں, مارچز بھی ہوتی ہیں. تو وہ انہوں نے آئی تھنک سکسیسفلی کیا, اور دنیا پہ امپریشن پڑا کہ جناب خان صاحب کی جو پبلک سپورٹ ہے وہ اس وقت کس لیول پہ ہے, اور پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے. پبلک کی وہی ڈیمانڈ ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس تمام کیوس سے نکلنے کا واحد طریقہ ارلی الیکشنز یا عوام کے پاس جانا ہے. سر کتنے ارلی الیکشن, 8 مہینے رہ گئے. ہاں جو بھی ہے 3 مہینے بعد مارنا, 8 مہینے بعد مار لینا. نہیں 8 مہینے کا نہیں ہے, اٹ از ناٹ 8 months. وہ پھر جب اگست میں یہ حکومت جائے گی 3 مہینے. آپ نے گھڑی چوری پہ گورنمنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کیا کہ قوم کا وقت ضائع اور سیلاب میں ڈوبے لوگوں پر. وہ خان صاحب نے بھی تو کھڑا کرو کٹہرے, مطلب ہی از ویسٹنگ دی ٹائم آف ہول نیشن. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی اس وقت تو اتنی مہنگائی ہو گئی, اس وقت ہم ورچ, سن لیجئے گا فار آل کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی فار آل بات کر رہا ہے کہ ہم ورچ پہ آگے ہیں ڈیفالٹ کی. آپ چاہتے ہیں کہ 8 مہینے 9 مہینے اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہے تو اگر ہم سن لینا گدڑ سنگھی ہے کہ الیکشن ہوں گے تو ملک کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے, مجھے سمجھا دینا قوم کو. وہ کون سی گدڑ سنگھی تھی, آپ سنیں نا, وہ کون سی گدڑ سنگھی تھی کہ جب یہ کہہ کے آئے تھے
کہ جناب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہم جا رہے ہیں. عوام نے کیا دیکھا؟ بیسٹ وے از کہ ہی شوڈ سٹ ان دا فلور. سر ان دا فلور نہیں ہوتا ہے, چلو آن دا فلور کر لو, میری گرامر بعد ٹھیک کرنا, آپ سن لینا مسئلہ تو ٹھیک کرنا. آپ کو کیا وجہ ہے کہ عوام کے پاس جانے سے لوگوں کو, جب عوام کے بعد میرے انگلش گرامر میں اچھے نمبر آتے تھے, سب سب ہنس رہے ہیں ہم پہ. راج صاحب تو اب کیا وجہ ہے کہ عوام کے پاس نہیں جایا جا رہا؟ دیکھیں عوام تنگ آ چکی ہے ان تمام چیزوں سے. وہ کہتی ہے ہمیں فیصلہ کرنے دیں, یہ پارلیمنٹ ہمارا ہے. اور 30 سیکنڈ اور دے رہا ہوں, نئے الیکشن سے کیسے معاشی مسائل حل ہوں گے یہ بتا. سر اس طرح سے کہ آپ کی اگر کوئی مضبوط گورنمنٹ ہوگی, جب دوسری قوتوں کو پتا ہوگا کہ یہ ایک پبلک مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں اور لانگ ٹرم ان کے ساتھ ہم پالیسیز بنا سکتے ہیں. آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو ایک شٹ اپ کال مل جاتی ہے, کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, اونلی آن دا گراؤنڈ کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کی حکومت کب تک ہے, کب تک نہیں. عائشہ صاحبہ, کیا عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ کے جو ٹارگٹ سے ان کو اچیو کر پا رہے ہیں؟ اور دوسرا راج صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک کے معاشی مسئلوں کا حل بھی نئے الیکشن میں ہے. از اٹ ٹرو میم؟ جہاں تک لانگ مارچ کے ٹارگٹس کی بات ہے, خان صاحب نے جب سے لانگ مارچ شروع کیا اس سے پہلے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا لانگ مارچ کا صرف ایک واحد ایجنڈا یہ ہے کہ ارلی الیکشن جو ہے وہ کرائے جائیں. تو وہ ابھی ہمیں ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. 3 کی چیزوں کو وہاں تک لے آیا گیا ہے جہاں پر ایک تعیناتی اپوائنٹمنٹ ہے جس پر سب کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ یہ اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر شاید اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ لچک جو ہے وہ دکھائی جا سکے. تو ہو سکتا ہے, کیونکہ قیاس رائیاں یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی تھوڑا سا ذرا اپنی ضد کو چھوڑے اور تھوڑا سا ارلی جو ہے وہ الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں. خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ ارلی الیکشنز کے اوپر بازد ہیں, اور جس طرح کہ راجہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, تو میں آپ کو بتاؤں ارلی الیکشنز کی جو ایک ضد یا پالیسی خان صاحب کی ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اگر آپ ملک کی بات کرتے ہیں تو الیکشن جس طرح کا کیوس اور انریسٹ اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہے, اس میں ارلی الیکشنز کا ہو جانا شاید ایک بہتر آپشن ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں, ایک اسٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو دنیا کو ایک میسج جو ہے وہ جاتا ہے. آپ کے فارن ریلیشنز ہوتے ہیں, اس وقت آپ کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے, آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. لوگ اس طرح کے ماحول میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ کی انویسٹمنٹ جو پہلے سے موجود ہے وہ لوگ وہ بھی پل آؤٹ کر لیتے ہیں. عائشہ صاحبہ انویسٹمنٹ یہاں پر سیف نہیں ہے. عائشہ صاحبہ, خان صاحب جس لانگ مارچ یا جن جلسوں کو لے کے پھر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کیوس ہے جو آپ اور عائشہ صاحب فرما رہے ہیں, تو اگر خان صاحب فلور کے اندر چلے جاتے ہیں, آن دی فلور کہنا سر, اگر وہ آن دی فلور ہوتے, چلو آن دی فلور ہوتے عائشہ صاحبہ, تو یہ کیوس نہ ہوتا جس کے لیے آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں, وہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. خان صاحب فلور میں رہتے اس پہ تو میں کبھی اس پہ تو میں ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ کہتی رہی ہوں آپ کے خان صاحب کو جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہیے تھا. اس پہ خان صاحب کو کبھی بھی یہ خان صاحب کا آپٹ کردہ ایک آپشن ہے جس کو لے کر وہ آگے چل رہے ہیں, اور اب جو ہے ہم یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں. خان صاحب کو سب سے پہلے اگر کوئی پرائورٹی کوئی چیز رکھنی چاہیے تھی تو وہ یہی رکھنی چاہیے تھی کہ ان کو رہنا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں. اگر وہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی اسٹرانگ قسم کی اپوزیشن ہوتے, وہ پارلیمنٹ میں رہ کر کیا نہیں کر سکتے تھے. لیکن خان صاحب میرے خیال میں تو یہ غلط اسٹریٹجی تھی. خان صاحب کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک اسٹرانگ اپوزیشن کرنی چاہیے تھی. آپ نے تو میدان خالی چھوڑ دیا, آپ نے تو حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈیئر صاحب, 2 چیزیں ہیں. لوگوں میں پرسپشن یہ ہے, لوگوں کا ماننا یہ ہے, میجورٹی آف دا پیپل, کہ عمران خان صاحب کا مارچ لنک ود دا نیو اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف. تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا, یہ پرسپشن کس حد تک درست ہے. اور دوسرا, خان صاحب چاہتے ہیں جی نیا الیکشن ہونا چاہیے, جہاں سے میں نے استعفے دیے میں وہاں واپس جانا چاہتا ہوں. تو بھائی استعفے کیوں دیے تھے, وہیں بیٹھے رہتے تاکہ یہ مسئلے ہی کھڑے نہ ہوتے. دیکھیں بالکل ایک تو بات ہے کہ وہ یہ جو سلو مارچ کر رہے ہیں, اٹ از ڈیزائن نمبر 1, ہی وانٹس کہ کہیں نہ کہیں پریشر ڈیولپ ہو اور ڈائلاگ شروع ہو اور ان کے ارلی الیکشن ہو سکیں. ہی از گیونگ ٹائم, اور یہ اٹ از بیٹر کہ ہی از گیونگ پیس جو ٹائم اس کو دے رہے ہیں. سیکنڈ, بالکل وہی چاہ رہے ہیں کہ اس دوران میں اگر ابھی آرمی چیف کا ڈیسیژن ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے 50-60% امیڈیٹلی چیزیں کام ڈاؤن ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ, جو آپ بات کریں وہ بھی اہم ہے کہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ اس سے جب تک ارلی الیکشن نہیں ہوتے ہیں, یہ عمران خان یہی کرتے رہیں گے. سو پولیٹیکل اسٹیبلٹی مینز اکنامک اسٹیبلٹی. اکنامک اسٹیبلٹی مینز کہ پاکستان کہیں نہ کہیں پولرائزیشن, یہ جو بھی سب کچھ چل رہا ہے یہ کافی کنٹرول ہو جائے گا. اور سیکنڈ یہ ہے, دیکھیں
اگر اپریل مئی میں الیکشن ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے تو جس کو عوام مینڈیٹ دیں گے اس کو چاہیے بجٹ بنائے جون میں تاکہ وہ پھر اس کو آنر کرے 5 سال کے لیے. یہ پی ایم ایل این چاہ رہی ہے کہ آئیں کھلا بجٹ دیں, لوگوں کو خوش کریں, عمران کو ٹریپ کر دیں بعد میں اگر یہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا کام کر کے چلے جائیں. دیٹ از گوئنگ ٹو ویری ویری ہارمفل فار دا کنٹری. پرنسپلی بجٹ وہ بنائے جس کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں. پی ایم ایل آتی ہے, یس نو مین دے شوڈ ڈو اٹ. پی ٹی آئی آتی ہے, ان کو بجٹ دینا چاہیے. لیکن پہلے بھی یہی ہوا تھا عمران خان کے وقت میں جب الیکشن ہوئے ہیں یہ پی ایم ایل این بجٹ کھلا بنا کے چلی گئی اور عمران باز پھنسے رہے اور بڑا ان کو پرابلم ہوتی رہی. ایگزیکٹلی سیم دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو آئی تھنک اس کو ملک کے مفاد میں کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے ہے کہ ذاتی پرسنل پارٹی یہ بزنس یہ انٹرسٹ ہے, پاکستان بھاڑ میں جائے, نو بڈی از انٹرسٹڈ. 30 سیکنڈ راجہ صاحب, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کس کی وجہ سے؟ 30 سیکنڈ سر. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کو آپ کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرا سکتے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بہت سی کازز ہیں. سب سے بڑی کاز ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ملک میں اس لیے نہیں ہے کہ رول آف لا ہی اس ملک میں نہیں رہا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ کل جس نے وہاں پہ چارج فریم ہونا ہوتا ہے وہ آ کے وزیر اعظم کا اوتھ لے رہا ہوتا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جو بات کل تک بتاتے ہیں کہ جناب اتنے کیسز ہیں, آج وہی رول کر رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ 180 ڈگریز جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ صرف اپنی ذاتی اس پہ. خان صاحب کے پاس یہ پرابلم ہے کہ خان صاحب کو اب دیکھنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ تھے کیا وہ بھی ریزن بنے کہ 30 سیکنڈ. عائشہ صاحبہ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو فلور کے اندر بیٹھے ہیں یا وہ خان صاحب ہیں جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ اس ساری صورتحال میں کسی ایک کو نہیں آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے, کیونکہ باقی جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو کہ پھر بنیاد بنی نا اس طرح کی ایجوٹیشن کی, یا پھر اس وقت جو کیوس کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, تو کسی ایک بندے کے اوپر اس طرح سے آپ چیزوں کو ڈال نہیں سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس سے بچا جا سکتا تھا اگر خان صاحب تھوڑی بہتر اسٹریٹجی بناتے اور فلور کے اوپر رہ کر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ رہ کر اپنے ایشوز کو ایڈریس کرتے اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکتے. بالکل صحیح. بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین, خان صاحب کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو اور ان کی پاپولیرٹی کو نہ دبایا جا سکتا ہے نہ ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.